اوکے انشاءاللہ کھانا پکا رہے تھے. جی نحمد و نصلی علی رسول الکریم و اصحاب اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنا فی الدین اللهم صل وسلم علی نبینا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو سسٹرز انشاءاللہ اب ہمارا وسعت کا جو ہم ریوائز کر رہے ہیں ہاں، اور اس ریویژن کے ذریعے آپ کو انشاءاللہ ٹیسٹ بھی ہوگا، اثر رہے گا، بس آپ اپنا دماغ لگائیں ہاں. اور اس کے ڈیفینیشن تو تھوڑے یہ تو ہم اس سے ہم گریز نہیں کر سکتے کہ ڈیفینیشن آپ کو یاد رکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے، چلیں شروع کرتے ہیں. دیکھیں پہلی ہی لائن میں ہے وسعت کے معنی گنجائش کے ہیں. تو اگر ہم فل ان دا بلینکس میں دیں وسعت کے معنی کیا ہے، ڈیش ہے. ٹھیک ہے، کسی اسم میں معنوی گنجائش زیادہ ہوتی ہے اور کسی میں کم. چنانچہ وسعت کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں. وسعت کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں، ڈیش ڈیش. اسم باللحاظ وسعت، اس ڈیش میں کیا آئے گا، اس میں نکرہ، اس میں معرفہ. ٹھیک ہے، اس میں نکرہ کامن ناؤن، اس کا ڈیفینیشن انڈر لائن رکھ، دیکھو وہاں ہائی لائٹ کر لیں. ایسا اسم ڈیفینیشن ہے، آ سکتا ہے ایسا اسم جو کسی غیر معین چیز یا ایک ہی طرح کی کئی چیزوں کا مشترک عمومی نام ہو. اس کو غیر معین کو کوئی بتائے گا، کوئی ایزی ورڈ اس کا، غیر معین؟ عام. عام، اوکے. عام چیز، کوئی ایک عام چیز ہاں عموماً، یا پھر ایک ہی طرح کی کئی چیزوں کا مشترک، مطلب ایک جٹ ہونا ہاں، اس کا نام کیا ہوتا ہے، اس میں نکرہ. تو اس میں نکرہ کے نوٹ میں دیکھیں، اس میں نکرہ کے اردو ترجمہ میں عموماً کیا ہوتا ہے، کوئی ایک، چند، کچھ یا بعض وغیرہ کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اور اس کے آخر میں انڈر لائن کریں، آخر میں عام طور پر، ضروری بہت لازم نہیں ہے، ایکسیپشنل کیسز ایوری ویئر، عام طور پر تنوین آتی ہے. ٹھیک ہے، دو زبر دو زیر جو بھی، اور دو پیش، کوئی بھی تنوین ہو وہ اس میں نکرہ ہوتا ہے. تو اس میں نکرہ کیا ہو گیا، کامن ناؤن ہوا ہاں. اور کامن ناؤن کے آخر میں، جیسے اب آپ ایگزامپل دیکھیں نا، شاعرن، آخر میں کون سی تنوین ہے بتاؤ، شاعرن کے ویری گڈ. کتاب رجول رسول. ٹھیک ہے، اگر یہاں پر شاعرن ہوتا تو بھی وہ نکرہ، اس میں نکرہ ہوتا، کتابن نکرہ ہوتا، رجولن اور رسولن، یا شاعرن کتابن رجولن رسولن. دو تنوین کسرہ بھی ہوتا تو بھی وہ اس میں نکرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کامن نام ہوتا. چلے اب آگے ہے اس میں معرفہ. ایسا اسم جو کسی معین یعنی خاص شخص یا چیز یا جگہ کے لیے بولا جائے. جیسے ناؤن از اے نیم آف اے پلیس، اینیمل، تھنگ. اور اسی طرح اسم جو معرفہ ہے وہ بھی خاص نیم، کسی کا پرسن کا، کوئی جانور یا کوئی جگہ کوئی خاص ہو، اس کی طرف اشارہ کے لیے بولا جائے. مثلا ابراہیم نام ایک انسان کا. ٹھیک ہے، التوراۃ کتاب ہے، نام کتاب ہے جس کا نام تورات ہے، خاص وہی ایک کتاب ہوتی ہے. اگر کوئی بولے تو تورات بولے تو کوئی اور جگہ دھیان نہیں جائے گا، تورات کی طرف ہی جائے گا کہ وہ ایک خاص، اسی لیے اس میں معرفہ ہے. اور مصر ہاں نام شہر کا، یہ ہو گیا اس میں معرفہ کی کیا ڈیفینیشن. بس چھوٹا سا ہے. ایسا اسم جو کسی خاص معین، اگر لکھنے کو مشکل ہو رہی ہے تو کوئی خاص شخص، چیز یا جگہ کے لیے بولا جائے. اور غیر معین مطلب عموماً عام، یا معین مطلب کوئی خاص. ٹھیک ہے، چلے اب اس میں معرفہ کی مشہور 5 اقسام ہیں. اس کو آپ کو ٹپ آف دا ٹنگ یاد کرنا پڑے گا بائی ہارٹ. Certain things are to be by heart, right?
then only you can give the exam, right? So اس کے 5 نام جو ہیں وہ آپ کو یاد کرنا پڑے گا، بائی ہارٹ کرنا پڑے گا. معرف باللام، اب اس کا جو معرف یعنی اس کو جو بیٹر پروناؤنسیشن ہے نا، معرف بالنام. پھر سیکنڈ اس میں علم، تھرڈ اس میں ضمیر، فورتھ اس میں اشارہ، ففتھ اس میں موصولہ، موصول یا موصولہ جو بھی چلے گا، نو پرابلم. اب پھر سے ہم دہراتے ہیں، دیکھو آپ کو بائی ہارٹ کرنا ہے. معرف باللام، اس میں علم، اس میں ضمیر، اس میں اشارہ، اس میں موصولہ. بائی ہارٹ کر لے اس کو، ٹھیک ہے. یہ ویک میں ہم اس معروف باللام، اس میں علم اور اس میں اشارہ لیں گے، موصولہ نہیں لیں گے، موصولہ نیکسٹ اس میں لیں گے، ٹھیک ہے. 3 انشاءاللہ آج ریوائز کریں گے. چلیں، معروف باللام، ناؤن ود ڈیفینٹ آرٹیکل. اس اسم کو کہتے ہیں جسے ال لگا کر معرفہ بنا دیا گیا ہو. بنا دیا گیا مطلب ہم قرآن میں اگر دیں گے تو ال ہے، ال نظر آ رہا ہے تو دیٹ مینس اٹس معرفہ. انڈرسٹینڈ؟ یعنی یہاں پر تو ہم کو ڈیفینیشن میں ایسا کیا گیا، کیونکہ لینگویج کے حساب سے جو ڈیفینیشن رہتا ہے اس کے مطابق یہاں پر بتایا گیا ہے. لیکن جب ہم قرآن کی بات لیں تو جہاں پر بھی ال لگ گیا ہو، ہاں، تو پھر وہ کیا ہو جائے گا، اس میں معرفہ تو ہے ہی. ہاں اچھا، ایک آپ کوشچن میں فل ان دی بلینکس میں اس میں معرفہ کی پہچان، جیسے اس میں نکرہ کی پہچان 2 تنوین ہے، اس میں معرفہ کی ہم بولیں گے مشہور پہچان کیا ہے، ال. اس میں تنوین نہیں. کیونکہ اگر وہ ہم اس کا کوئی جو ٹائپس آف معرفہ نہیں بتا رہے ہیں، اس کی کوئی قسم نہیں بتا رہے ہیں، تو لیکن ال لگا نا تو اس کو اس میں معرفہ ہی کہیں گے. یہ میری بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کے؟ ہاں، تو اگر بلینک میں کہوں پھر معروف باللام نہیں لکھو گے آپ، اس میں معرفہ لکھو گے کہ اس کی پہچان کیا ہے، ال. یا ال کس کی پہچان ہے، اس میں معرفہ. معروف باللام وہ اگر ہم الگ سے دیں گے تو آپ اس کو پہچان لیں گے انشاءاللہ. اب گھبرائے نہیں، وہ ایک میں آپ کو بس ایک ڈفرنس بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے. چلے، اب ہے معروف باللام، اس اسم کو کہتے ہیں جسے ال لگا کر معرفہ بنا دیا گیا ہو. کیونکہ یہ ایسا ہے کہ اس لیے دیا گیا کہ کبھی معرفہ سے تم نکرہ اور نکرہ سے معرفہ بنا سکتے ہو، اس وجہ سے وہ یہاں دیا گیا کہ اگر ورڈ ہے، اس میں نکرہ ہے، اس کو ال لگا دیا جائے گا تو وہ معروف باللام ہو جائے گا، معرفہ بن جائے گا، اور معروف باللام اس کو کہا جائے گا. ٹھیک ہے. کسی نکرہ اسم کو معرفہ بنانے کے لیے عموماً اس کے شروع میں ال لگا دیا جاتا ہے. عربی زبان میں، نیکسٹ پیج لائیں، عربی زبان میں ال کا وہی استعمال ہے جو انگلش میں دا کا ہے. ٹھیک ہے. جیسے دیکھیں فرق دیکھیں، اب ایگزامپل میں فرق دیکھیں، کتابن اور کتاب، اوکے، کوئی بھی ایک کتاب، کوئی بھی بک، اور بکس ہوتے ہیں کوئی بھی بکس، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر پھر الکتاب دا بک، پھر وہ کیا بن گیا، معرفہ بن گیا. رجل a man اور رجولو the man. تو a man میں اور the man میں کیا فرق پڑ گیا، a man any man، اشارہ مطلب کوئی بھی ایک آدمی کی بات چل رہی ہے، the man تو پرٹیکولر ایک انسان کی بات چل رہی ہے، اس کا نام آگے پیچھے ہو سکتا ہے جسے پتا چل جائے کہ ہاں یہی انسان کی بات چل رہی ہے، وہ آدمی کی بات چل رہی ہے، وہ رجول کی بات چل رہی ہے. ٹھیک ہے. ہاں، اس میں معروف باللام اتنا ہی. ٹھیک. اچھا چلے آگے بڑھتے ہیں، پھر ہم اس کو بتائیں گے، تھوڑا سا ایگزامپل لیں گے مشق سے جو نکرہ سے معرفہ بنانے کا ہے. ٹھیک ہے. چلے اب آگے ہے اس میں علم، پراپر ناؤن.
اچھا ہاں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں معروفہ میں آپ ڈیفینٹ ناؤن اس کو لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ پراپر ناؤن از اس میں علم، علم مطلب جاننا ہے نا، جانا مانا، جس کا کوئی نام ہو. تو دیکھیں اس کا ڈیفینیشن کیا ہے، مختلف اشخاص یعنی کوئی انسان، ہاں، شہروں اور اشیاء مطلب چیزیں وغیرہ کے مقرر کیے گئے خاص نام کو اس میں علم کہا جاتا ہے. مثلا آدم، آدم علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں، خاص نام. مکہ، مکہ ایک ہی شہر، ٹھیک ہے نا، خاص نام. اور مدین، یہ بھی جگہ کا نام، ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پر ایک ٹویسٹ دیکھیں، محمد اس میں نکرہ ہے کہ اس میں معرفہ ہے؟ بتاؤ، وہاں تو تنوین آ گیا. اس میں معرفہ معرفہ. کیوں؟ ایکسپشنل ہے. ہاں ایکسپشنل کیس میں. اور ہم کو پہچان کیسی ہے؟ بتاؤ ہم کو پہچان کیسی ہے کہ اس میں علم ہے نا، وہ پراپر کسی کا ایک کا نام ہے، اسی لیے تو خاص ہے نا، وہ عام تو نہیں ہے، کامن تو نہیں ہے، وہ خاص محمد. تو اس سے وہاں تنوین بھی آیا ہو تو بھی وہ نکرہ نہیں ہے، اس میں معرفہ ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں چلے آگے ہے. اس میں ضمیر ابھی نہیں کریں گے، اس میں اشارہ دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک چلے اس میں اشارہ کی طرف آ جائے. نمبر 4 ڈیمونسٹریٹو ناؤن. ابھی اشارہ کیا ہوتا ہے؟ اشارہ ہم اشارتاً کسی سے بات کر رہے ہیں، کسی کو مخاطب کر رہے ہیں، یا کوئی اور ہمارے اس میں ہے، کسی اور کو مخاطب ہمارے آمنے سامنے میں کر رہے ہیں. تو دیکھیں اس کا ڈیفینیشن دیکھیں، وہ الفاظ جن سے اشارہ کر کے کسی عام چیز کو خاص کر لیا جاتا ہے. مثلاً کو سے اچھا اب یہ اور ایک ہے بات، جب میں سپوز میں نے ایک دیا حاضل قلم، اس میں سے مجھے اس میں اشارہ بتا ہے اور وہ اس میں معرفہ ہے کہ نہیں ہے، تو بتائے کیا ہے کہ نہیں ہے؟ معرفہ ہے. میم. تو قلم. کیا معرفہ ہے؟ تنوین. قلم. 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 نہیں یہی تو میں یہی بات بتانا چاہ رہی ہوں. وہ تو معرفہ کب ہوگا؟ جب اس میں ال لگا ہوا ہوگا. لیکن جب ہوا ہے نا، تو یہ جو حاضہ، حاضہی، یہ ورڈ خود itself they are معرفہ. What I mean to یہ سمجھ آئی آپ کے بات؟ جیسے مثلاً دیکھیں یہ جو سارے گردان میں جو ورڈ ہے نا، حاضہ، حاضانی، حاولائے، یہ ورڈ itself معرفہ کے ورڈ ہے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ مطلب میم یہ پوائنٹر بھی ہے اور یہ پراپر بھی ہے. ہاں یہ پراپر بھی ہے، لیکن یہ یعنی یہ کیوں یہ اس کو معرفہ میں کیوں لایا گیا یہ چیپٹر میں؟ کیونکہ یہ ورڈ itself کسی کو خاص بھی کرتے تھے اور خود خاص ہے بھی. یہ بات سمجھ میں آئی؟ حاضہ القلم، جب القلم ہوگا تو القلم معرفہ ہے، ٹھیک ہے، معرفہ بن گیا، ال لگا ہے، حاضل قلم، ٹھیک ہے. لیکن اب چلو قلم کو ہٹا دے، خالی حاضہ، خالی حاضہ ورڈ ہے، تو یہ ورڈ کیا ہے؟ اس میں نکرہ یا اس میں معرفہ؟ بتاؤ. اس میں معرفہ ہے. یہی بات سمجھانا چاہتے کہ یہ جو ورڈز ہے نا، یہ الفاظ، یہ خود اس میں معرفہ ہے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ مطلب میم جتنے بھی گردان میں ہوتا ہوگا تو جی بولیں کیا؟ نکرہ کے لیے ورڈ رہے گا تو نہیں وہ بھی نہیں، کیونکہ پھر وہ جو اب آگے سیکھیں گے نا مرکبات، تو اگر وہ حاضہ کے ساتھ ہی اسی کی طرف اشارہ ہے تو وہ بھلے پھر دیکھو جیسے حاضہ محمدن، تو محمد اس میں نکرہ ہے، مطلب انہیں دیکھنے جاؤ تو وہ دو پیش کے ساتھ نکرہ دکھ رہا ہے، لیکن پھر وہ نکرہ نہیں ہے، وہ حاضہ لگ گیا تو وہ معرفہ بن گیا. جیسے ابھی سپوز میں ایک منٹ دیکھیں، قلمن ہے، میں خالی قلمن ایک ہی ورڈ بتاتی ہوں، قلمن، تو قلمن پہ دو تنوین ہے، دیٹ مینس اس میں نکرہ ہے. اب میں حاضہ قلمن اور حاضل قلمو بول دوں تو پھر کیا ہوگا؟ وہ ڈیفینیٹ ناؤن ہو جائے گا، مطلب وہ معرفہ بن جائے گا. اور کبھی کبھی حاضہ قلمن بھی آتا ہے، لیکن وہ قلمن کیونکہ حاضہ لگا، مرکبات میں ہم دیکھیں گے کہ وہ اس کو ٹوین کرنے کے لیے
یعنی یہ ایک قرآن کا اصول ہے. تو اس کے مطابق وہاں تنوین آ گئی, لیکن پھر حاضہ لگ گیا, حاضہ کلمن میں, تو پھر کلمن کیا بن جائے گا؟ معرفہ بن جائے گا. آپ کنفیوز نہ ہو, ہم آپ کو اسٹریٹ ہی دیں گے یہ چیزیں, ٹھیک ہے, آپ میم کنفیوز نہ ہو. ہاں بولو. یہ حاضہ حاضی حاضہ جتنے بھی یہ ورڈس ہیں یہ سب آئیں گے تو اس کے آگے جو بھی آئے گا وہ تو ہم اس کو معرفہ ہی لکھنا ہے نا. ہاں, لیکن اگر سپوز یہ خود ایک ورڈ کو میں بولوں کہ یہ ورڈ کیا ہے, اس میں نکرہ یا اس میں معرفہ ہے, اوکے, تو پھر وہ کیا ہوگا؟ معرفہ ہے. یہ سارا معرفہ پورا ہے. ٹیبل مطلب معرفہ ہاں, جتنے بھی یہ پورا ورڈس ہیں ٹیبل کے گردان کے سارے, تو ہم نے سارے کو معرفہ ہی لکھنا ہے اگر پوچھے تو آپ. ہاں معرفہ ہی لکھنا ہے, ٹھیک ہے نا. اشارہ لیکن نہیں لکھا ہے میم, ہاں بولو بولو. اشارہ نہیں بول سکتے, اشارہ نہیں ہے وہ. ہاں اس میں اشارہ ہے, اس میں اشارہ ہے, لیکن اگر اسم کے مطلب میں خالی پوچھوں کہ اس میں نکرہ یا اس میں معرفہ ہے, تو یہ معرفہ ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ہاں, جی باقی تو اس میں اشارہ ہے نا, وہ تو ہم کو ایسے یاد کرا ہے نا. اب اس میں اشارہ کے ورڈ, اس میں موصولہ, اس میں جو ضمائر, وہ سب ضمائر کے بھی سارے ورڈ وہ معرفہ ہے. بس میں اب یہ بات کنفیوز نہ ہو, بس میں تم کو وہ بات سمجھانا چاہ رہی ہوں, کیونکہ تم کو اگر کوئی کتاب میں مل گیا ہو تو آپ بولیں گے کہ یہ کب ہوا, تو یہ اسی ہی بات ہے, ٹھیک ہے. چلے اب ہم پہلے لیتے ہیں تھوڑا سا جو نیچے مشق ہے نا, اس میں سے 2-4 ہم ایگزامپل لیتے ہیں, ٹھیک ہے. جس اس میں نکرہ ہے آپ اس کو اس میں معرفہ بنانا ہے, ٹھیک. پہلا, درج ذیل نکرہ اسم کو معرفہ بنائیں. جنتن تو ایزی ہے. راکعون کیسے بناؤ گے؟ الراکعون. نو نو نہ لاس کی جو اعراب ہے اس کو ہٹائے نہیں, وہ تو ہم جب رکتے ہیں اسے راکعون یا الراکعون ہوتا ہے نا, رکتے تو, ورنہ تو راکعون الراکعون وہی رہے گا. اچھا جنتن کیا بنے گا بتاؤ؟ الجنت الجنتن الجنتن الجنت. ہاں ویری گڈ, ناٹ الجنتن. پیش رہے گا. یس ویری گڈ, ماشاء اللہ, اللہ اللہ بارک, آزا اللہ بارک. جنت لکھ سکتے. ہاں حاضر جنت, صحیح بات ہے بالکل. یہ اسی لیے بھی ہم یہ آپ کو نہیں بتا رہے, کیونکہ یہ مرکبات میں آئیں گے, مرکبہ اشاری میں یہ سب آئے گا جب ہم سیکھیں گے. آپ ابھی اپنے آپ کو 5th اسٹینڈرڈ میں ہی رکھیں, 6th اسٹینڈرڈ 7th اسٹینڈرڈ میں ہم وہ سکھائیں گے, آگے مرکبات آئیں گا نا تب, ٹھیک ہے. چلے جی. پھر ہے مسجدن. المسجد. اوکے, اگر میں بولوں مساجدو, المساجد. المساجد. ہاں, تو جب ویری گڈ, جب دیکھو مسجد المسجد المسجد بنے گا, تو مساجدو بھی المساجد, تو جیسا رہے گا نا جی ویسا ہی ہوگا وہ. جی بولو. میم آپ وہ پلورل میں کیوں؟ تو کچھ بھی آ سکتا ہے, کوئی بھی ورڈ کو تم معرفہ بنا سکتے ہو نا. ہلو, یہاں میرا بتانے کا مطلب یہی ہے کہ جو ورڈ جیسا ہو اس کو ویسا ہی رہے گا, ال لگنے سے اس کے اعراب میں چینجز نہیں آئے گی, سوائے وہ کہ وہ جو نکرہ ہو وہ دو تنوین ہو تو وہ ایک بن جائے گا بس. مساجد ان کا المساجد ایسے ہوگا. ہاں ہاں, اور مسجد ان کا المسجد. سمجھ میں آیا, یہ ڈفرنس سمجھ میں آیا. ہاں سیم رہے گا, اس سے چینجز نہیں آنا چاہیے بیچ کے ورڈ میں. یہی تو علم ہے, ہمیں سیکھنا ہے. میری بات سمجھ میں آئی؟ چلے آگے کا ہے بحرانی. ہاں, میں اگر بولوں, دیکھو اب بہت غور سے, یس اور نو میں اگر میں بحرانی ہے ہاں, اور میں بولوں البحرانی, ارے البحرانا یا البحرانو لکھ دوں, یعنی یہ دیکھیں کوشچن کیا ہوگا, رائٹ ہے یا رانگ. میں نے اس پہ نکیرہ بحرانی کو اس میں معرفہ بنایا بحرانو, سوری البحرانو, رائٹ ہے کہ رانگ؟ ہاں ایگزیکٹلی, ماشاء اللہ بارک اللہ فی علمکم. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ ہاں, کیونکہ جب ہم اعراب سیکھیں گے نا تب ہم بتائیں گے کہ وہ چینجز اعراب کی جو چینجز معرفہ یعنی
نصب میں جاتا ہے، جر میں جری رہے گا، ہاں نصبی رہے گا، اور معرفہ میں نے جو رفع ہے وہ رفعی رہے گا، ہاں اس میں چینجز نہیں آئیں گے. چلے خیر انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. چلے ابھی 2-3 جی اس سے پہلے شاعرن بھی تو تھا. ہاں شاعرون نہیں وہ تو میں ابھی 2-3 ہی لینا ہے نا بیٹا. ابھی نیکسٹ ہم اس سے چینج کرتے، کسے معرفہ سے نکرہ میں چینج کرتے. چلے البرو برن. ہاں، اور سپوز میں بولوں البر سوری بر، بس میں نے ایک ہی پیج ڈالی تو پھر نہیں دیکھیں البرو ہے، میں نے نکرہ بنائی برن، لیکن میں خالی برو لکھوں پھر رانگ ہوگا نا، 2 پیش ہوگا. رانگ ہو جائے گا. برن نکرہ بنانا ہے کیونکہ وہاں پر رفعی حالت ہے، اور رفعی حالت میں 2 جائیں گے، ٹھیک ہے تنوین. چلے الاردو کیا بنے گا؟ اردن. ویری گڈ. الطعام الثقلانی تقلانی. سکلانی ہی رہے گا. میری بات سمجھ میں آئی؟ کیونکہ ال نہیں لگائے نا تو تنوین نہیں ہونے کے باوجود بھی وہ نکرہ ہوگا. میری بات سمجھ میں آئی؟ ہاں دیکھیں الثقلانی، غور سے سنیں، الثقلانی ال لگا ہے، لاسٹ میں نسبی حالت ہے، سوری جری حالت ہے، ٹھیک ہے. اب کنفیوز نہ ہونا، لاسٹ میں زیر ہے. جب میں اس کا نکرہ بناؤں گی تو سکلانی ہی رہے گا. اگر کیونکہ حالانکہ وہاں پر انلاس میں میم میم نے یہ البحرانی کا بتائے تھے نا کہ البحران بولے کہ البحرانی بولے تھے. سوری وہی بحرانی ہی بولی تھی، یاد ہے نا، بحرانی ہی بولی تھی، اس کا وہ چینج نہیں ہوگا. یہاں سکلانی کا بھی ال سے وہ معرفہ بن گیا، تو جب نکرہ ہوگا تو سکلانی ہی رہے گا. ٹھیک ہے یہ بات میم سکلانی رہے گا کہ سکلانی میں سکلانی یا سکلانی نہیں نہیں رہے گا، نہیں رہے گا. نی. اچھا ہاں ڈبل نہیں رہے گا وہ کیونکہ آنی از دا یہ تسنیہ ہے نا، تو تسنیہ کا آنی اس کو آنی نہیں کریں گے ہم، اس کو ہم چینج نہیں کریں میم گے. اس میں تسنیہ اور جمع جو رہیں گے نا تو ویسے ہی آئیں گے، جیسا آنی. ہاں ایگزیکٹلی تسنیہ اور جمع ویسے باقی ہی جو سنگولر جیسے رہیں گے تو اس کو 2 پیش لگیں گے صاحب. ہاں ایگزیکٹلی. دیکھیے گڈ پوائنٹ، ویری گڈ پوائنٹ. ہم وہ پوائنٹ بتا رہے ہیں، وہی سمجھانا چاہ رہے تھے. جزاک اللہ خیر. اس پر اللہ مبارک لکم فی علمکم. ٹھیک ہے تو وعلیکم بات سمجھ میں آئی؟ اس میں نے جو جملہ کہا نا کہ اگر وہ اسم یہ رہا واحد رہا تو پھر تنوین آئے گی، جیسے برن ہاں. تو پھر لیکن اگر وہ تسنیہ یا جمع ہے تو جو اس میں اعراب ہوگا نا لاسٹ وہی رہے گا، پھر تنوین نہیں آئے گا. میری بات سمجھ میں آئی؟ جی میم. ٹھیک ہے چلے. ہاں یہ 2-3 ہو گئے. اب اس میں اشارہ پہ آ جائے. میم المومنون کا بتائیے نا، کہاں ہے المومنون؟ ہاں السکینہ کے بعد. ہاں المؤمنون، تو اس کا نکرہ کیا ہوگا؟ مؤمنون. ابھی کہا نا کہ یہ جمع ہے نا، پہلے دیکھیں یہ اسم جمع ہے نا، جمع کا صیغہ ہے مؤمنون، تو ال ہٹا گیا تو اس کا نکرہ کیا ہوگا؟ مؤمنون. سیم رہے گا، سیم رہے گا، ال خالی ہٹ جائے گا بس. باقی تم کو اس کے اعراب کے لاسٹ میں آپ کو چینجز نہیں کرنی ہے. سمجھ میں آیا؟ جی میم جزاک اللہ. جی چلے اب اس میں اشارہ آ جائے جلدی سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اسماء اشارہ معرفہ کی اقسام میں اسم اشارہ کی تعریف گزر چکی ہے. اب ان کی تفصیلات ملاحظہ فرمائیے. یاد رہے کہ اسم اشارہ کے ذریعے انڈر لائن کریں ہاں اسم اشارہ کے ذریعے جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے وہ مشار علیہ کہلاتی ہے اور مشار علیہ عموماً معروف باللام ہوتا ہے. مثلا ھذا القرآن میں ھذا اس میں اشارہ ہے لیکن وہ بھی معرفہ ہی ہے اور القرآن مشار علیہ ہے کہ اس کے جوڑ یہ مرکبات میں زیادہ یہ کام آئے گا. تو آپ یہ ڈیفینیشن یاد رکھیں. اس کو بس آپ اس کو وہ ون لائن ہی یاد رکھیں بس اتنا ہی. ابھی ہم نے مرکبات نہیں سیکھے نا تو بس وہی یاد رکھیں کہ اس میں اشارہ کے ذریعے جس چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے وہ مشار الیہ کہلاتی ہے اور مشار الیہ عموماً معروفہ باللام ہوتا ہے. ٹھیک ہے ہاں اور جو پہلا ہوتا ہے وہ اس میں اشارہ کہلاتا ہے بعد کا ہے وہ مشار علیہ کہتا ہے. بس اتنا ہی آپ یاد رکھیں. معروف باللام ہوتا ہے تو وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. ٹھیک ہے چلے اس میں اشارہ کی کیا ہے قسم. قریب بعید. قریب مطلب نیئر بعید مطلب فار. ٹھیک ہے اس کی گردان آپ کس طرح یاد کریں گے. اس میں اشارہ قریب مذکر ھذا ھذانی ھولائی. ہاں بار بار بولنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے ماشاءاللہ سے جو انہوں نے بھی انگلیوں پہ گنائے تھے نا بتائے تھے نا سمینا نے تو آپ ویسا بھی کر سکتے ہیں. چلے مؤنث ھذہ ھاتانی ھولائی. بعید کا ذالک ذانک اولئک. مؤنث تلک تانک اولئک. ٹھیک ہے چلے اب ہم اس میں سے یہی آیت نہیں دیں گے ہم کچھ بھی دے سکتے ہیں اس میں سے آپ کو اس میں اشارہ بس فائنڈ آؤٹ کرنے کا ہے. ٹھیک ہے ہاں ایک اور آئے گا کہ آپ کو کوئی ورڈ دیا جائے گا اس کو ابھی تو وہ ایکچولی وہ مرکبات میں بھی آئے گا لیکن تمہارے پریکٹس کے لیے بس تم کو ھذا کے ساتھ اس ورڈ کو جوڑنا ہے. اگر میں سپوز ہاں میں ایگزامپل بتا رہی ہوں. میں ابھی میں نے ورڈ دی بحرانی تو چلو اس کے بلینک میں کیا آئے گا بتاؤ. اس میں اشارہ قریب قریبی. میں ابھی قریب کی بات کر رہی ہوں. آذانی بحرانی ہاں ویری گڈ. ڈول کے ساتھ بحرانی. ڈول کے ساتھ ڈول جائے گا جمع کے ساتھ. ہاں ایگزیکٹلی تو یہی تو ہمیں سیکھنا ہے نا. یہی تو قرآن کا اصول ہے. مطلب قرآن کا ایک دم گرامر اچھا ہے وہ صحیح ہاں ٹھیک ہے نا. اس اشارہ میں اشارہ کا ویسا بنے گا. اس میں موصولہ میں آپ کو زیادہ تر میں انشاءاللہ وہ ویسا بھی دے سکتی ہوں 2-3 آپ کی پریکٹس کے لیے اور دونوں میں ہم تھوڑی سی آیت دیں گے انشاءاللہ. تو بس آیت سے پہچانے. آیت میں رہے گا تو آپ کو انشاءاللہ مشکل نہیں. ہاں جیسے اس وقت کہہ رہی ہے نا کہ وہ مذکر ہے واحد ہے پلیز آپ کو لکھنا پڑے گا. آپ گردان جب آپ یاد کر جائیں گے تو ایزی ہوگا. ورنہ ہم کیسے پہچانیں گے قرآن میں سے کہ وہ الذی ہے تو واحد مذکر ہی ہے نا. یہی تو جاننا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس سے مخاطب ہے کیا فرما رہے ہیں الذی بول کے. ٹھیک ہے تو آپ کو وہ لکھنا پڑے گا انشاءاللہ. ہاں خالی ایسے نہیں کہ اس میں موصولہ ہے. اس میں موصولہ مذکر واحد اس میں موصولہ مذکر تثنیہ اور یا اس میں موصولہ مذکر جمع ہے الذین. یہ بات سمجھ میں آئی. چلے اس کی ڈیفینیشن ہے. اس میں موصول کسی بھی جملے کا نامکمل جز ہوتا ہے اور اس کے بعد والا الفاظ یا الفاظ اس کا صلہ کہلاتے ہیں. اسماء موصولہ اردو ترجمہ میں جو جن جس نے جنہوں نے اور جن کو کا معنی دیتے ہیں. ٹھیک ہے کیا ہے مذکر الذی اللذانی اللذینہ. ٹھیک ہے مؤنث اللتی اللتانی اللاتی. ٹھیک ہے اور وہ میں نے جو 2 بیچ میں ہے نا اس کو تو لائن کو چھوڑ دو ہاں اور باقی انشاءاللہ آپ کو اس میں سے قرآن کی آیتوں میں سے آئے گا انشاءاللہ. ایزی رہے گا. آپ
یہ اس کو بار بار دیکھیں, ہاں اپنا ایک نوٹس ریڈی کریں تو انشاءاللہ آپ کو میم ہاں بولو. میم آپ پیپر پیٹرن دے سکتے ہیں مین کوشچن جو کہ کیا پوچھنا ہے؟ ابھی تو دماغ میں نہیں ہے, انشاءاللہ ذرا دوسرا دو پیپر ہو پیٹرن جائیں گے نا, ہاں اس میں سے پھر میں بتا دوں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, چلے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل وسلم علی نبینا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن کثیرا. تب جزاک اللہ خیر. بیٹا ریکارڈنگ بند کریں.